بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پیارے دوستوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسی بھی جنگ ہوئی تھی جس نے مکہ شریف اور مدینہ کو تباہی سے بچا لیا تھا؟ جی ہاں دوستوں، میں بات کر رہا ہوں جنگ عین جالوت کی۔ 13ویں صدی کے آغاز میں صحرائے گوبی سے چنگیز خان کی قیادت میں خونخوار منگول قوم کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے چین، خوارزم، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، ویسٹرن یورپ میں ایسی تباہی مچائی جو انسانی تاریخ نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس طوفان نے سب سے پہلے زیادہ تباہی مسلم ریاستوں میں مچائی، جس کا آغاز خوارزم کی ریاست سے ہوا اور 1258 میں بغداد جیسے تاریخی اور ثقافتی مرکز کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ منگول لشکروں نے شہر میں ایسی تباہی مچائی کہ گھوڑوں کے پاؤں خون میں ڈوب گئے۔ اس تباہی نے مسلم ریاستوں کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا اور مسلمانوں کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں منگولوں کا اگلا ہدف مصر کی مملوک سلطنت تھی، جس نے ان ظالم لٹیروں اور مسلمانوں کے سیاسی خاتمے میں آخری رکاوٹ بن کر کھڑی تھی۔ اور مملوکوں کے خاتمے کا مطلب مسلمانوں کے روحانی مراکز مکہ اور مدینہ کی تباہی۔ مملوکوں کو اس خطرے کا احساس تھا اور اس سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی۔ آخر وہ لمحہ آن پہنچا جس نے مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ کرنا تھا۔ مہینہ رمضان کا تھا اور میدان جنگ عین جالوت کا تاریخی مقام یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ مملوک مسلمانوں کی قیادت سلطان رکن الدین بیبرس کر رہے تھے، جو کہ ایک بہادر، جرأت مند اور جنگی جالوں کے ماہر سپہ سالار تھے۔ لیکن اس جنگ سے کچھ دن پہلے ایسا واقعہ ہوا جس کے ذکر کے بغیر یہ داستان ادھوری تصور کی جائے گی۔ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان۔ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان، جس نے بغداد شہر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا، وہ 1260 میں اپنی 3,60,000 فوج کے ساتھ مصر کی مملوک ریاست پر حملہ کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا، جبکہ دوسری جانب مسلمانوں کی تعداد بمشکل 20,000 کے قریب تھی۔ ایسے میں ایک واقعے نے تاریخی رخ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست مداخلت ہوتی ہے کہ ہلاکو خان کا باپ مر جاتا ہے، جبکہ اس کا بھائی برقہ خان، جو روس اور یورپ میں پیش قدمی کر رہا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہلاکو خان کو واپس منگولیا لوٹنا پڑتا ہے اور اپنے ساتھ 3,00,000 فوج واپس لے جاتا ہے۔ اب مقابلہ 60,000 منگولوں اور 20,000 مسلمان کے درمیان ہوتا ہے، جو کافی حد تک متوازن ہو جاتا ہے۔ جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو منگول بہت شدت سے حملہ کرتے ہیں، لیکن سلطان رکن الدین بیبرس جنگی چالوں میں بہت مہارت رکھتے تھے، لہٰذا ایک چال کے تحت مسلمان فوجیں ایک تنگ گھاٹی کی جانب پسپا ہوئیں۔ جب منگولوں نے ان کا پیچھا کیا، اس گھاٹی میں پہنچ کر ان کے واپس کا رستہ بند کر دیا۔ سلطان نے گھاٹی پر بہترین تیر انداز بیٹھا رکھے تھے، جبکہ پیچھے سے آنے والے دستوں نے بھی زوردار حملہ کیا۔ اس جنگ کی دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی جنگ میں دست بم جیسے آتشی گولے استعمال کیے گئے، جنہوں نے منگولوں کے گھوڑوں کو خوفزدہ کر دیا تھا اور میدان میں چاروں طرف آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ دشمن اب پوری طرح شکنجے میں آ چکا تھا اور مسلمان سپاہیوں نے منگول لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ یوں سلطان رکن الدین بیبرس کی بہترین جنگی حکمت عملی نے جہاں مسلمان کے ایک تاریخی فتح سے ہمکنار کیا، وہیں مسلمان دنیا میں دشمن سے لڑنے کی ہمت پیدا ہوئی، جو منگولوں کو اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کو شکست دینا ناممکن ہے۔ شام اور عراق کے مسلمانوں نے مزاحمت کی اور بہت سے علاقے واپس حاصل کر لیے۔ عین جالوت کا فیصلہ کن مارکے کے بعد مسلمانوں اور منگولوں میں اور بھی بہت سے مارکے ہوئے، لیکن تاریخ میں ان کا خاطر خواہ ذکر نہیں ملتا۔ یہی وہ مارکہ ہے جسے تاریخ دان مسلمانوں کی بقا کی جنگ بتاتے ہیں، اور یہی وہ مارکہ ہے جس نے مکہ اور مدینہ کو منگول لٹیروں کے ہاتھوں بچا لی۔ اس مارکہ کے بعد سلطان رکن الدین بیبرس نے اپنی توجہ صلیبیوں کی طرف کی اور آہستہ آہستہ قلعے فتح کرتا ہوا صلیبیوں کو ہمیشہ کے لیے مشرق سے نکال دیا اور تمام صلیبی بازنطینی سلطنت قسطنطنیہ، جو کہ آج کے موجودہ دور میں استنبول ہے، جسے بعد میں ترکوں نے سلطان محمد فاتح کی قیادت میں 1453 میں فتح کیا۔ دوستوں، یہ تھا جنگ عین جالوت کا واقعہ، جو کہ میں نے بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور ہاں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔